جی استاد جی، السلام علیکم۔ ہاں سر جی، پتہ کرنا تھا کہ یہ بلی سے ریلیٹڈ ہے، although یہ پاکنگ اس کا تو نہیں ہے، لیکن اچھا جی، چلیں اس کے بعد کرتے ہیں، پھر ذرا دیکھتے ہیں اس میں سے نا، بعد میں کرتے ہیں جناب۔ زنگ آلود پانی کا حکم جو ہے نا اس میں سے آ جائے گا۔ قربانی کا سارا گوشت خود رکھا جا سکتا ہے، سارا کھا سکتے ہیں۔ چلیں اس کو بعد میں کرتے ہیں، پہلے ناپ کر لیتے ہیں، پھر اس کو سے دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں وہ ریکارڈنگ مدد سے ہو رہی ہے نا، تو پھر اچھا یہ آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ بھی جاتی ہیں، اچھا یوٹیوب پہ بھی چلی جاتی ہیں، یہ بھی خیال کریں۔ جو آپ کی آواز ہوتی ہے نا یہ جا رہی ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر۔ اچھا جی، فصل نمبر 4 آ گیا، اس میں غیر متمکن کی اقسام آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ مثمرات، اچھا پیچھے والی کلاس میں جو تھا نا وہ لیا فلن، وہ میں شروع والے لام کی بات کر رہا تھا کہ شروع والے لام پہ فتح آئے گا، 10ویں سیغے میں کیا آئے گا، لتا فالن آئے گا نا، انہوں نے سکیلا والا صرف کے اندر، تو اس اگلے والے لام پہ کسرہ آئے گا۔ اچھا لیا فلن، لیا فلان، لیا فلن، لتا فلن، لتا فلان، لیا فلنان، لتا فلن، لتا فلان، لتا فلن، لتا فلن، یہ والا جو لام اس پہ آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں سے اب آگے جی، اس میں غیر متمکن یا مبنی کی کیا ہیں، 8 قسمیں تھیں۔ مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات و مرکب بنائی۔ اچھا پھر انہوں نے کہا تھا کہ مضمرات کی 5 قسمیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ اب ہم آتے ہیں جی ضمیر مرفوع متصل، یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی 14 ہیں۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم نے کہا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، صرفیوں کے طریقے پہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے۔ ضرب، ضرب، ضربوا، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس کو صرفیوں کے طریقے پر کرنا ہے۔ اور اب یاد ہے آپ نے صرف میں جو پڑھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جو فا این لام کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی تھیں وہ ساری کی ساری کیا آ رہی تھیں، ضمیریں آ رہی تھیں۔ فا این لام کے بعد وہ ضمیر مرفوع متصل آپ کے پاس بن رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، فا این لام کے بعد جو تھی تو آپ کے جو نظر آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ ضربا، اس میں دیکھو الف نظر آ رہا ہے آپ کو، ضربو اس میں واو نظر آ رہا ہے، ضربت کے اندر ہی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، ایسے ضربا میں ہوا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ضربتا، اس میں دیکھو آپ کو کیا آ گیا، اس میں بھی الف ہے، بعض کہتے ہیں تا الف ہے، بعض کہتے ہیں الف ہے، تو ضربتا کے اندر کیا آ گیا، تا الف آ گیا۔ ضربنا، اس میں نون آ گیا، پھر کیا آ گیا، ضربتا، اس میں تا آ گیا، ضربتما، تما آ گیا، تم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح آ گیا ضربت، ضربنا، یہ ساری کے ساری کیا ہیں، یہ فاعل کی وہ ضمیریں ہیں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں، فاعل کی وہ ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی ہیں، یہ کتنی آ جائیں گی، یہ آ جائیں گی، یہ 14 ضمیریں آ جائیں گی۔ یہ کتنی ہیں، 14 ضمیریں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل، اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ہاں یہ فاعل کی ضمیریں ہیں جو ملی ہوئی ہیں، یہ فاعل بن رہا ہوتا ہے، فاعل بن رہا ہے نا، دورہ بن گیا، مارا ان 2 مردوں نے، مارا ان سب مردوں نے، تو یہ سب 2، یہ سارا کا سارا کیا تھا، اس ایک عورت، ان 2 عورتوں نے، یہ ساری ساری کیا ہوتی ہیں، ضمیریں ہوتی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی آپ کے کوئی سوال؟ جی اب آگے جی جی، استاد جی، یہ جی پوچھنا تھا جی کہ یہ جب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں تو کئی جگہ نا اس طرح، جیسے اب ہے دربتا ہے تو ہم اس میں کہتے ہوں ہیں کہ یہ تا ضمیر بارز ہے، لیکن کئی ہوں جگہ جب ترکیب کرنے میں آتا ہے اس میں آتا ہے دربا فعل، انتا ضمیر، وہ فاعل، ہم وہ پھر آپ اس نے کو یہ نہیں کس طرح کرنا، سے، آپ نے یہ بس نہیں کرنا نا؟ آپ نے میرے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ جتنے بھی جگہوں پہ ہوتا ہے نا، یہاں کو کیا ہوتا ہے، وہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، یہ مسئلہ یہی ہوتا ہے
کہ جی وہ یہ انتم اس میں ضمیر پائی جا رہی ہے، ضربتم میں کہتے ہیں جی اس میں کیا ہے، ضربہ فعل ہے، انتم اس میں فاعل ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس میں کہنا. اگر آپ کو کسی استادوں ہاں نے پہلے پڑھایا ہوا ہے تو اب وہ اس کو آپ نے بھول جانا ہے. سیدھی سیدھی جو چیز نظر آ رہی ہے آپ نے وہ کہنا ہے. ضربنا کیا، ضربتم کے اندر کیا ہے، ضربہ فعل، تم ضمیر فاعل ہے، بس ختم ہاں ہوگی بات جو ہے. یہ کہنا استاد کہ جی جیسے، انتم اس میں ہے، اس میں ہوئے، جی جی انتی جی ہے، یہ چکر بھول جائیں آپ. صحیح استاد جی، جیسے بھی ہے نا جی. تسہیل و نحا بھی جو ہے، جو جس میں اس کے ساتھ ریکمینڈ کی ہوں. جاتی ہے پڑھنے کو، تو اس کے اندر جب تراکیب میں آتا ہے نا، تو اس کے اندر اسی طرح سے اس میں جیسے بس آیا ہے وہ بے بے ہاں اس تو، کو بھول جائیں. بے ہاں تو میں بے تو آیا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس بے میں تو فعل اور ضمیر انا اناظم ہے. اس میں فاعل. ہاں بس وہ اس کو آپ نے کہنا، یہ نہیں آپ نے یہ بھول ایسا جانا نہیں اس کو. کہنا ہم نے پھر. بس آپ نے بھول جانا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جزاک نا. اللہ. تو ہاں یہ اگر جو اس طرح سے کہتے ہیں وہ ہم اس کو کہیں گے کہ ایسا نہیں کہہ کہنا سکتے ہیں. چاہیے. ہاں وہ پریشان ہوتا ہے، طالب علم پریشان ہو سکتا ہے ساری زندگی. میں بھی جب پڑھتا تھا تو میں بھی یہ پریشان تھا، بھائی اس میں انا ضمیر ہے یا اس میں تو ضمیر ہے، انا ضمیر ہے یا تو ضمیر ہے. وہ بھائی انا ضمیر تو ضمیر بارز ہے اس کے اندر، نظر جو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں وہ حساب ہے کہ اس میں ساری زندگی آپ پریشان رہیں گے. اس لیے اب آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہ کرنا ہے، تو بس اس میں بتانا ہے. جو نظر نہیں آ رہی اس کو ہم پڑھیں گے کہ جناب اس میں کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں، تو وہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے میں نے کہہ دیا فعل کے بعد جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے. اور آپ کو یاد ہے آپ نے فعل کی علامتوں میں سے ایک بات پڑھی تھی. فعل کی علامتیں جب میں نے آپ کو پڑھائی تھی اس وقت میں نے کیا کہا تھا، آپ نے کہا تھا استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو آپ نے کہا تھا قد اس کے شروع میں ہو، قد ذرا سین شروع میں سے یضرب، سوف سوف یضرب، حرف جزم، ضمیر مرفوع متصل ہو، کہا تھا نا. ضمیر مرفوع متصل جس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی فعل ہوگا. اچھا ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل جو ہے، بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، پتہ نہیں سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ضمیر مرفوع متصل ہم نے کہا تھا نا کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے تو یہ اس میں سے. اس لیے اب آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. اگر آپ کو سازہ بتائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اس میں آپ ساری زندگی پریشان رہو گے کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ضربتو کے اندر تو ضمیر ہے یا انا ضمیر ہے. تو آپ اسی اس میں پریشان رہنا ہے آپ نے. تو کیوں اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، اس میں پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. بس اس میں تو ضمیر جو ہے نا وہ کیا ہے، تو ضمیر جو ہے وہی اس کے اندر کیا ہے، وہ اس کا فائل بن رہا ہے، نظر آ رہی ہے، اور اس میں سے ہم نے اس کو لے لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اچھا جی اب آتے ہیں جی ضمیر مرفوع منفصل. اب دیکھو یہ ضمیر مرفوع منفصل یعنی فائل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو. مرفوع منفصل ہے، فائل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو. یہ 14 سیغے ہیں، یہ علادہ سے نظر آتے ہیں. اچھا یہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں علادہ سے، یہ کسی کے ساتھ جڑے شڑے نہیں ہوتے ہیں، یہ علادہ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہتے ہیں جناب علی فاصلہ رکھو ہم سے. اچھا تھوڑا سا ادھر بھی رکھو، تھوڑا سا ادھر بھی فاصلہ رکھو. جیسے انگریزی میں آپ اسپیس کہتے ہیں نا، انگریزی میں اسپیس دیتے ہیں نا، اردو میں تو اسپیس آتا نہیں ہے نا، وہ تو ہم ڈیش لگا کے پھر ہم وہ کر لیتے ہیں. اردو ایسی گچمچ ہو جاتی ہے نا ساری جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. انگریزی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہر ورڈ کے بعد کیا دیتے ہیں، ایک بیسیکلی اسپیس دے رہے ہوتے ہیں نا. ہر ورڈ کے بعد جو ہے انگریزی میں ہوتا ہے نا اسپیس ہوتا ہے نا. آپ ورڈس کو آپ کیا کرتے ہو اگر علیحدہ علیحدہ کرنے ہوتا ہے تو اگر آپ ورڈس میں اسپیس نہ ڈالو اور وہی اسپیلنگس وغیرہ لکھتے جو سارے کے سارے تو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. تو مطلب یہ کہ یہ کیا ہوں گے، تو وہ پورا ایک ورڈ کیا ہوتا ہے، ایک علیحدہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اردو کے اندر بھی ہم کر لیتے ہیں، سب نے یہ کہا، سب کے بعد تھوڑا سا ایک وہ دیا نے، یہ اس میں سے. لیکن انگریزی میں بہت زیادہ آپ کو یہ چیز ملتی ہے. تو یہ فائل مرفوع ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے. فائل میں ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھو ذرا اس میں بھی کیا ہوگا، ہوا سے سٹارٹ کرو ذرا. یہ کہاں سے سٹارٹ کرو گے، پہلے باندھ لو اپنے. اچھا گردان کیسے یاد کرو گے، ہوا، ہما، ہوم. یہ آپ نے طریقہ رسٹیہ میں کچھ نہ کچھ پڑھا بھی ہوگا ابھی. ہوا، ہما، ہوم، کیا، ہما، ہننا. سمجھ آئیے. اب پھر آگے انتا، انتما، انتم.
अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। आप समझ आइए, ये अना जमीर जो कहते हैं ना, अना जमीर है इसके अंदर। अना जमीर मैं क्यों कह रहा हूँ अना ना बोलो उसमें, अच्छा अभी उन्होंने कहा ना दरब तो के अंदर अना, ठीक है ना, तो ये इसमें से समझ रहे हो बात को। ये ना कहना अना ना बोलना दरब तो के अंदर जो है, अना जमीर नहीं, अना जमीर नहीं बोलनी है उसके अंदर से। तो आपने क्या करना है, ये अना ये इलादा जमीर मरफू मुनफसिल ये इलादा होती है। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना और नहनु, ये जो है ना उसमें से, ठीक है ना। तो कहते हैं तंबी, नीचे क्या आ गया है तंबी। जमीर मरफू अलावा फाइल किस्म मरफूआत के लिए भी आते हैं, यहाँ आसानी के लिए क्या कर दिया गया है, यहाँ आसानी के लिए सिर्फ फाइल का जिक्र किया गया है। ये लफ्ज अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये लाइन आपको अभी हरगिज समझ में नहीं आएगी, ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, ये भी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए इससे परेशान नहीं होना, ठीक है ना। बस ये जमीर मरफू मुत्तसिल है, ठीक है ना, ठीक है ना। बस मरफू का क्या मतलब है, मरफू का मतलब है जैसे जो फाइल होता है, जो फाइल है बस, फाइल फेल का काम करने वाला जो होता है वो क्या होता है, फाइल होता है। आपने अभी इतना समझना है इसको, ठीक है ना। ज़मीर मरफू मुत्तसिल का मतलब क्या गया, फाइल बनी। अच्छा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, यानी मफूल की वो ज़मीर जो फेल से मिली हुई 14 है, मफूल की वो ज़मीर जो फेल से मिली हुई 14 है। अब यहाँ पे क्या किया है, आप थोड़ा सा ख्याल करना है, आपको दौराबा की गर्दान अगर आती है ना, दौराबा की, तो अब आपने क्या करना है, दौराबा को दौराबा ही रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बस पहला सीगे के साथ, पहला सीगा है, लेकिन आपने उसके साथ क्या करना है, जिसकी फैंटी लग रही है ना, अब क्या करना है, वो उसको क्या करना है, फाइल सेम है, फाइल इधर एक ही रहेगा, ठीक है ना। जमीर मरफू के अंदर क्या थे, फाइल तब्दील हो रहे थे, क्या मतलब, दराबा का मतलब था एक ने फैंटी लगाई, दो ने फैंटी लगाई, तीन ने फैंटी लगाई, एक औरत ने, दो औरतों ने, ठीक है ना, तीन औरतों ने, ठीक है ना, तो तूने मारा, तुम दो ने मारा, तुम सब ने मारा, ये था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ना जो जमीर मंसूब में हम क्या काम करेंगे, हम जो है ना जिसकी फैंटी लग रही है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको हम तब्दील कर रहे हैं। फैंटी एक ही बंदा लगा रहा है अभी समझो, अभी एक ही बंदा फैंटी लगा रहा है, लेकिन लग रही क्या है, मुख्तलिफ लोगों की फैंटी लग रही है, ठीक है। तो अब इसलिए दरबा हु, आगे देखो हु जो आ रहा है ना, हु इसको चेंज करते जाना है। अच्छा पहले दरबा, दरबा ये सारा सेम रहेगा पहले, ठीक है ना। तो यूं आपके लिए मैं आसानी के लिए बोल रहा हूँ, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, ठीक है ना। का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, नी और ये और ना कर लो, नी की बजाय ये ना, ये ना, ठीक है ना। तो अब इसमें जराबा शुरू में लगा दो सबके साथ, तो दराबाहू, दराबाहू, ये जो हु है ना ये जमीर मंसूब मुत्तसिल है, अच्छा फैंटी जिसकी लगी है, यानी मफूल की वो जमीर। दराबाहू का मतलब है उस एक आदमी ने मारा किसको, उस एक आदमी को, यानी किसी और आदमी को मारा ना। तो दराबाहू का क्या मतलब है कि उस एक आदमी ने मारा, तो उस एक आदमी को, तो ये क्या होगा, ये दराबाहू आ गया, एक ने फैंटी लगाई है किसी दूसरे आदमी की, ठीक है ना, तो उसमें से आ गया। अच्छा ठीक है ना, तो उसमें से ठीक है ना, तो ये इसमें से समझ रहे हो बात को। तो दराबाहू, दराबाहू, ठीक है ना, ये फैंटी लगी है किसकी, उस एक आदमी की, मिसाल के तौर पे
ये जो है ना, जिसको हम फैंटी लगा रहे थे ना, जैद मार रहा था किसकी, अमर की फैंटी पहले लगा रहे थे ना, ज़ारबा ज़ैदुन अमरन। ठीक है, तो जैद ने मारा है किसको, अमर को। जैद ने मारा है अब 2 अमर को। जैद ने मारा है 3 अमर को। जैद ने मारा है 1 हिंदा को। जैद ने मारा है 2 हिंदा को। जैद ने मारा है सारी हिंदाओं को। जैद ने मारा है तुम्हें, तुम 2 को। जैद ने मारा है तुम सब को। जैद ने मारा है तू एक औरत को, तुम 2 औरतों को, तुम सब औरतों को। देखो, मारने वाला जैद है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आगे तब्दील हो रहा है उसमें से। ठीक है ना, हु हुमा हुम, ये आगे चल रहा है। तो ये क्या है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहलाएंगे, और ये फेल के साथ मिली हुई है। देखो, फेल के साथ मिली हुई है ना, दरबा, दरबा फेल था, दरबहू, दरबहुमा, दरबहुम, दरबहा, दरबहुमा, दरबहुन्ना, दरबक, दरबकुमा, दरबकुम, दरबकी, दरबकुमा, दरबकुन्ना, दरबनी, दरबना। ठीक है ना, ये क्या हो गया उसमें से। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फैंटी लगी है। फैंटी क्या होती है, फैंटी पंजाबी में होती है फैंटी। ठीक है ना, मार खाने की जो वो है उसमें से। ठीक है, तो ये आ गया ज़ारबनी और ज़राबना। तो बात समझ में आई है, तो जी और ना होगा आखिर में, क्या आएगा, ये ज़राबनी के अंदर क्या होगा, जी और ना, ये ज़मीरें क्या कहलाएंगी, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहलाएंगी। नहीं समझ आ रही बात की। ठीक हो गया, इसमें से हम मार खाने वाले बदल रहे हैं, मारने वाला क्या है, एक ही आदमी है। ठीक है ना, मार खाने वाले 1 2 3, फिर मर्द थे, फिर औरतें थीं, फिर हाजिर थे, फिर मुतकल्लिम खुद भी। ठीक है ना, यानी मुझे मारा उसने, इस तरह चल रहा था। तो इसको क्या कहते हैं, नून क्यों है, ये भी परेशान नहीं होना, दाराबानी में नून क्यों आया है, ये इस नून के भी नहीं परेशान होना। ठीक है ना, ये नून बेचारा बड़ा, इसने मार भी खाई है, और ये जो है ना, ये बेचारा, इसका इसका नहीं पूछना, इसको नूने विकाया कहते हैं। अच्छा, नूने विकाया का अभी नहीं पूछना। मंसूब से क्या मुराद है, आप समझो मफूल मुराद है। इसको विकाया क्यों कहते हैं बताऊंगा, आज के लिए इतना ही रखें बस। आपने अभी इसको रटा लगाना है, नून विकाया क्यों कहते हैं, ये भी बताऊंगा, कल बताऊंगा इंशाल्लाह। नून विकाया क्यों कहते हैं इसको, और ये क्या होता है। नहीं समझ आई बात, इतना ही कर लें तो मैं कहूँगा बहुत कमाल कर लिया आपने। बस, और क्या हो गया उसमें से। ठीक है जी, 1 मिनट चलो मैं अच्छा जी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा जी, तो क्वेश्चंस जो है ना, अच्छा,
جناب